تو راستے کا نام حق ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے۔ جو لوگ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، راستے بازاری ہیں یا اسی طرح گاؤں کے ہیں یا دیہاتوں کے ہیں یا شہروں کے ہیں، گلیاں ہیں، کوچے ہیں، جو بھی ہیں، وہاں پر اگر آپ کھڑے ہیں، وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ گپ شپ لگا رہے ہیں، تو راستے کے حقوق کی رعایت کرنا پر لازم اور ضروری ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی، علمنی شیئا انتفع بہ، حضور علیہ السلام سے درخواست کی، اس بات کی کہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھاؤ جس سے میں لوگوں کو نفع دیتا رہوں، فائدہ دیتا رہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اعزل الاذی عن طریق المسلمین، کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزیں ہٹاتے رہو، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاتے رہو۔ اس حدیث میں صرف راستے کا ذکر آیا ہے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فیہ تنبیہ علی فضیلت کل ما نفع المسلمین وازال عنہم ضررا، کہ اس حدیث میں تنبیہ ہے، خبرداری ہے اس بات پر کہ ہر وہ چیز جو مومن مسلمانوں کو نفع دیتی ہے اور ہر وہ کام جو مومن مسلمانوں کے راستے سے اور مومن مسلمانوں سے تکلیف کو دفع کرنا ہے، تو ان دونوں چیزوں کی فضیلت ہے۔ اس حدیث میں ان دو باتوں کی فضیلت ہے کہ مومن مسلمانوں کو جو چیز نفع پہنچاتی ہے وہ کرتے رہو، اور مومن مسلمانوں سے جس طریقے سے ضرر اور نقصان کو ہٹانا ہے تو یہ کرتے رہو، نفع دیتے رہو اور ضرر کو ہٹاتے رہو۔ خیر الناس من ینفع الناس، دوسرے حدیث میں ہے نا کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع دیتا رہے، فائدہ دیتا رہے، کسی طریقے سے بھی ہو۔ تو مومن مسلمانوں کے راستے سے وہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یمیت الاذی الطریق صدقۃ، کہ ایک آدمی کا راستے سے تکلیف دور کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ یوں جا رہے ہیں، کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دو، کوئی گند پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا دو، کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی مومن مسلمان کی طبیعت اس سے خراب ہو جائے، راستے میں کسی کا دل خراب ہو گیا، الٹیاں ہو گئی ہیں، آپ اس پر مٹی ڈال دیں۔ کسی نے بلغم پھینکا ہوا ہے، آپ اس پر پاؤں پھیر دیں، تاکہ ایسے نہ ہو کسی دوسرے مسلمان کو اس سے تکلیف پہنچے۔ یہاں سیڑھیوں میں کبھی کبھی وہ میں چڑھتا ہوں نا، یہ ہماری غفلت ہے، تو آپ نے دیکھ سیڑھوں پہ اتنا بلغم پڑا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس پر کسی کا پاؤں آ گیا ہے تو وہ کیسے پھسلے گا اس پر اگر کسی کا پاؤں، یہ کھجور کی جو گٹھلی ہے یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے، اس پر بھی بعض اوقات آدمی کا پاؤں آتا ہے تو پھسل جاتا ہے، کیوں؟ وہ تو بنا ٹیر ہے، بس اس پر پاؤں آ گیا، بس آپ چلتے رہیں گے، یہ تو سارا فرش ہے۔ ایسی تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ کوئی دوسرا مومن مسلمان آ جائے اور اس چیز سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، یا اسی طرح دوسری کوئی ضرر دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے۔ ہمارا ذہن ایسا بنا ہوا ہے نا، اگر ہم معاشرے میں ہیں، گھر میں ہیں، تو ہم کہیں گے بس او زنانے کر دی رہے، سنو نہیں، اگر آپ نے کر دیا تو کوئی عیب بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ کوئی مہمان آ رہا ہے، تھوڑا سا جلدی صفائی ستھرائی میں کام نپٹا دیا ہے، اچھی بات ہے یار، ایسا نہ مہمان کیا محسوس کرے گا کہ یہ کمرہ ہے یا پورا استبل ہے۔ تھوڑا انسان دماغ چلاتا ہے نا۔ یا اسی طرح ہم باہر معاشرے میں گلی میں نکلتے، یار یہ کمیٹی والوں کا کام ہے نا، بس وہ کریں گے نا، کیوں نہیں کرتے؟
تو اگر ہم خود نہیں کرتے کم سے کم ان کو ٹائم پر تو ہم خبر دے دیں کہ بھائی آؤ اپنا کچرا اٹھاؤ، ڈسٹ بن بھر گئے ہیں یا راستے میں کچرا بنا ہوا ہے، ہم نے نالی صاف کی ہے، بھائی اپنا کچرا اٹھاؤ جلدی کرو، بجائے اس کے کہ مومن مسلمانوں کو تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم ادارے میں رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ فلاں کا کام ہے، سویپر کا کام ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر ڈالو، تمہیں اس پر اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور کامل ایمان کا امتحان بھی یہاں شروع ہو جاتا ہے۔ کچرا پڑا ہوا ہے، گند پڑا ہوا ہے، اب تمہارا ایمان کا امتحان بھی شروع ہو گیا ہے کہ تمہارے اندر کامل ایمان ہے یا کمزور ایمان ہے۔ اگر کامل ایمان ہے تو خود وہ کام کر لے گا، یا جلدی کسی متعلقہ جو اس کے کام کرنے والے متعلق آپ اس کو خبر دے دیں گے، بھائی آؤ یہ کام کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اسے کر ڈالو، بس یہ بھی ایک فائدہ دینا ہے، بجائے اس کے کہ بھائی ان کو الہام تو ہوتا نہیں ہے کہ بھائی ان کو الہام ہوگا وہی آ جائے گی، ہاں بھائی وہاں پر وہ کام کرنا ہے۔ یہ تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ہم بھی آگے کہیں ہاں بھائی یہ کام پڑا ہوا ہے، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، اس کو بھائی نپٹاؤ، کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے ہو تو خبر دے دو۔ تو اماطۃ الاذی عن الطریق، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ہے، اور کتنی بہت بڑی فضیلت احادیث میں اس کے متعلق ذکر ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نے راستہ چلتے ہوئے ایک خاردار شاخ دیکھی، اس نے اسے وہاں سے ہٹایا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی قدر کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ کتنی بڑی بات ہے، چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس نے وہ عمل کیا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، پریشانی نہ پہنچے، اور اس نے وہ خاردار اور کانٹوں والی جو شاخ تھی وہ راستے سے ہٹائی، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آ گیا ہے کہ اس کی مغفرت فرما دی۔ اس کے علاوہ بھی احادیث ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دور کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ ابدی نجات عطا فرماتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں کہ ہم مومن مسلمانوں کی زندگیوں سے اور ان کے راستوں سے، ان کے معاشرے سے تکلیف دینے والی جو چیزیں ہیں، تکلیف دینے والے کام ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے کوشش کریں، ہمت سے کام لیں۔ اور اسی طرح حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم، جو شخص مومن مسلمانوں کو راستے میں تکلیف دیتا ہے اس شخص پر ان تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، نظر کرم سے وہ گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکل جاتا ہے۔ کتنی بہت بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرے والی ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے کسی پر لعنت کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو راستے کے جو یہ حقوق ہیں، ہمیں ان حقوق کی رعایت کرنی چاہیے، ہم ان کا لحاظ کریں، اور اسی طرح راستے میں مومن مسلمانوں کو ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے ان کی حفاظت کرنی چاہیے، جو بھی تکلیف اور پریشانی ہو وہ ہٹانی چاہیے، اور ضروری نہیں کہ ہم اس روڈ پر چلتے رہیں تو تکلیفیں ہٹاتے رہیں، اس ادارے میں بھی ہم جا رہے ہیں، یہاں سے وہاں کالونی تک جا رہے ہو، وہاں تک جا رہے ہو، پیچھے جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو، تمہیں کوئی تکلیف دینے والی چیز نظر آ رہی ہے، کوئی پریشان کرنے والی یا نفسیاتی طور پر تکلیف دینے والی چیز نظر آ رہی ہے، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیز تم ہٹا دو۔ اگر تم نہیں ہٹا سکتے ہو، اس متعلقہ کام کرنے والے کو خبر دے دو کہ بھائی یہ چیز ہٹا دو، بس تب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ کام کرنے والے کا اپنا کام بھی چلتا رہے گا،
اور تمہاری ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ان تمام شاخوں کا تم ایک مجموعہ بن جاؤ گے، اور کامل ایمان اس دل میں پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ افضلھا قول لا الہ الا اللہ، بہترین اور افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ہے۔ تو اس پر عمل کرنا چاہیے، تب ہمیں اپنے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے برآمدے ہیں اس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، اس میں گند بنا ہوا ہے، تکلیف دینے والی چیز ہے، آپ بھائی خود کریں یا کسی اور کو بتا دو۔ یا آپ ایک کمرے میں رہ رہے ہیں اور اس میں بدبو بنی ہوئی ہے، تکلیف دینے والی چیز ہے، تکلیف دینے والی بات ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ تو ان راستے کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے۔